آزاد کشمیر میں اتنی کشیدگی کیوں ہے؟ اور کیا حکومتوں کو اپنے مفادات کے لیے بنانا اور گرانا اس کی وجہ ہے، یا عوام کی جو بے چینی ہے اس کی کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور ان کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے آج آزاد کشمیر اپنے تاریخ کے بدترین لمحات میں سے گزر رہا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حکومتیں جب بھی بنائی گئیں، حکومتیں جب بھی گرائی گئیں، ان میں کبھی بھی عوام کے حقوق کا تحفظ یا عوامی مفادات شامل نہیں رہے، بلکہ اس میں ہماری جو مقتدرہ ہے ان کی خوشنودی شامل رہی ہے۔ کون سی حکومت بنے گی، کون سی گرا دی جائے گی، اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی جیسا کہ پاکستان کی حکومتوں کے بارے میں رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج تک پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بھی اپنی 5 سالہ جو آئینی مدت ہے اس کو پورا نہیں کر سکا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن بہرکیف ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ صرف آزاد کشمیر میں کشیدگی ہے۔ آزاد کشمیر ایک ایسا متنازع علاقہ ہے جس کے جو لوگ ہیں وہ 78 سالوں سے ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس میں کہ وہ ایک طرح سے ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ ان کو تقسیم کر دیا گیا، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے، جو کہ آزاد کشمیر ہم جس کو کہتے ہیں، اس کی عوام بھی اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پورا جو آزاد کشمیر ہے اس کو سڑکوں پہ نکلنا پڑ رہا ہے؟ اس کی بنیادی سی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں احساس محرومی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بنتی ہے، اس میں آزاد کشمیر کی زیادہ تر عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور جب بھی انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے انہوں نے بھرپور احتجاج کیا ہے، اور آزاد کشمیر کی عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ تو اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج جو ہے وہ بن چکی ہے، اور اس خلیج کو عبور کرنا حکومت کے لیے اب بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اکتوبر 2025 میں یہی عوامی جو ایکشن کمیٹی بنی تھی اس کے ساتھ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر نے کچھ سمجھوتے کیے۔ حکومت کے مطابق ہم نے 38 میں سے 35 نکات جو ہیں ان کے اوپر پارشلی یا فلی طور پہ عمل درآمد جو ہے وہ کر دیا ہے، اور 2-3 نکات ایسے ہیں جن کے بارے میں ابھی کام چل رہا ہے یا بات چل رہی ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ حکومت نے اس کے لیے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی ہے، بلکہ ہمیشہ ٹائم گین کرنے کے لیے ہی اس کو استعمال کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر ہو رہا ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ایسے کون سے مطالبات ہیں جن کی وجہ سے حکومت اور عوام آزاد کشمیر کے آمنے سامنے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتیں بنانے کے لیے اور حکومتیں گرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ یہی 12 لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر وزارتیں بھی لیتے ہیں، پروٹوکول بھی لیتے ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں، اور اپنے لیے جو مختص ہوتی ہیں کمیٹیاں ان میں بھی جاتے ہیں، اور وہاں سے بھی جو ہے وہ بے شمار مراعات لیتے ہیں، جس سے حکومت کا جو وسائل ہیں جن کو عام عوام پہ آزاد کشمیر کے استعمال ہونا چاہیے، وہ یہ اشرافیہ جو ہے وہ مراعات لے کے وہ تمام پیسہ جو ہے وہ اس کو اپنے مفادات کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ کہنا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ کسی صورت بھی نہیں رہنی چاہیے، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن بہرکیف یہاں پہ یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو آپ احتجاج کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک آئینی امینڈمنٹ کریں، کیونکہ یہ آئین نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ مہاجرین جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ ووٹ کا حق رکھتے ہیں، اور وہ اپنے نمائندے جو ہیں وہ ان کو اسمبلی میں بھیجے۔ ہاں البتہ اب جب گفتگو ہوئی دونوں کی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور عوامی جو ایکشن کمیٹی بنی ہے اس کی طرف سے، اس میں کچھ لچک کا مظاہرہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کی متناسب نمائندگی جو ہے وہ رکھ لیں، آپ 12 کے بجائے 6 جو سیٹیں ہیں وہ کر لیں، تاکہ
آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ برقرار رہے، اور پھر یہ 6 لوگ جو ہیں وہ کسی صورت بھی حکومت بنانے اور گرانے کا کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مطالبات پہ بضد رہی، اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے۔ باقی مطالبات بھی ان کے بے شمار ہیں، لیکن زیادہ جو پرومیننٹ ہے وہ یہی والا ہے، جس کے اوپر پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو اور پاکستان کے جو مقتدر ہے ان کو بھی اعتراض ہے۔ اب حالات اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں کہ 9 جون کی جو کال دی گئی ہے اس میں بہت حالات جو ہے وہ کشیدگی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور پاکستان کے جتنے بھی بڑے اور منجے ہوئے سیاستدان اور جرنلسٹ ہیں وہ اس بارے میں اپنی جو کنسرنز ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں کھل کے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہ چونکہ ایک آلریڈی ایک متنازع حیثیت رکھتا ہے، اور اگر اس میں کسی بھی قسم کی بے چینی اور کشیدگی پائی جاتی ہے تو دنیا اس کو مزید پرومیننٹ کرے گی اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے۔ آپ مشاہد حسین جو ہے ان کی آپ مثال لے لیجئے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے جو پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس خطے میں امن کی ضرورت ہے، آپ اس کو کشیدگی کی طرف نہ لے کے جائیں بلکہ اس کو ختم کریں۔ اسی طرح سے اعزاز سید صاحب ہیں، وہ بھی ایک بہت اچھے جرنلسٹ ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ نے اگر کالعدم کردار دیا ہے اب عوامی ایکشن کمیٹی کو، تو پہلے آپ نے کس حیثیت میں ان سے بات کی، کس حیثیت سے ان سے معاہدے کیے؟ کیونکہ اگر وہ دہشت گرد تھے، اگر وہ کالعدم قرار دیا جانا تھا ان کو، تو آپ دہشت گردوں کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ اور اگر آپ نے بیٹھ کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو پھر آپ اس معاہدے پہ پورے اتریں، نہ کہ ان کو دہشت گرد قرار دیں۔ اسی طرح سے ہیومن رائٹس کونسل جو ہے اس نے بھی تنقید کی ہے حکومت کے اس فیصلے پہ کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ متنازع قرار دیا ہے، ان کو کالعدم قرار دیا ہے اور دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جو فیصل راٹھور ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر اس وقت، ان کے مطابق جب ہم نے بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی اس احتجاج میں مداخلت نہیں کرے گی، ان کو مکمل طور پہ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی رات میں ان کا نظریہ بدل جاتا ہے اور پھر وہ بھرپور فورس کا استعمال کرنے کا عندیہ دیتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج ہے اس کے اوپر، اور ہم نے دیکھا کہ ابھی سے جو گرفتاریاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ایسی بے یقینی کی صورتحال کریٹ کرنا ہے کہ ایسے خطے میں جو کہ آلریڈی متنازع حیثیت رکھتا ہے، یقینی بات ہے یہ پاکستان کے مفادات میں کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچے گا، اور پاکستان کا جو کاز ہے کشمیر کے لیے اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ممکن ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں، ان کی ڈیمانڈز جو کہ غیر آئینی ہوں، یا آپ یوں سمجھیں کہ وہ بیانڈ دا لمٹس ہوں، لیکن پھر بھی یہ حکومت کا کام ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور ان کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کریں، تاکہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا جو ایک رشتہ ہے وہ برقرار رہے اور کسی قسم کی جو کشیدگی ہے اس خطے میں وہ نہ ہو، اور تمام جو چیزیں ہیں وہ امن اور خوش اسلوبی کے ساتھ چلی جائیں، اور اس سے یقینی بات ہے پاکستان کا امیج بہت مثبت رہے گا۔ اور اگر وہاں پہ احتجاج پہ کسی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا، اور یہ کشمیر کاز کے لیے بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی، بلکہ اس سے کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ کس حد تک تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور دونوں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا بھی چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا جا سکے اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ ڈیل کیا جا سکے، تاکہ عوام کے املاک اور جان کا نقصان نہ ہو اور خطے میں امن جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔